اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ بنڈلز آف نالج کے معزز دوستو السلام علیکم۔ تاریخی اعتبار سے دنیا کا ایک اہم ترین شہر جب فتح ہونے جا رہا تھا تو فاتح فوج کے سپاہ سالار نے اپنے حاکم سے کہا کہ آپ آئیں اور شہر کا چارج سنبھالیں، اور یہی شرط اس شہر کے حاکم نے بھی رکھی تھی کہ حاکم آئے گا تو اسے ہی شہر کی کنجیاں دی جائیں گی۔ چنانچہ حاکم نے آنے کی اطلاع کر دی اور لوگ اس کی آمد کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جس دن اس حاکم نے شہر میں داخل ہونا تھا اس دن صبح سویرے لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دن چڑھے، دور گرد کا غبار اٹھا تو لوگوں کو لگا کہ حاکم کی سواری آ گئی۔ جب غبار چھٹی تو دیکھا ایک اونٹنی کی مہار تھامے ایک شخص پیدل چلا آ رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص اس اونٹنی پر سوار ہے۔ پیدل چلنے والے کے جسم پر جو پوشاک تھی اس پر 14 پیوند لگے تھے۔ پاؤں کیچڑ میں لت پت ہونے سے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اونٹنی کو کھینچتا چلا آ رہا تھا۔ سپاہ سالار نے جب انہیں دیکھا تو پکار اٹھا کہ اے بیت المقدس والو، تیار ہو جاؤ، ہمارا حاکم حضرت عمر فاروق آن پہنچے۔ بیت المقدس والے رومی حکمرانوں کے ٹھاٹھ سے واقف تھے۔ یہ منظر ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ پوچھا کہ عمر وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ جواب ملا نہیں، اونٹنی پر سوار تو کوئی خادم ہے، حضرت عمر تو وہ ہے جو پیدل چلے آ رہے ہیں۔ لوگوں میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ سپاہ سالار نے اپنے سامان سے قیمتی پوشاک نکالی اور گھوڑا دوڑا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور حد ادب سے کہا کہ آپ یہ پوشاک پہن لیں تاکہ شہر والوں پر روک پڑ سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ عزت کا معیار اس پوشاک میں نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی فرما برداری میں ہے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ غلام اونٹنی پر سوار کیوں تھا؟ جواب ملا کہ سفر طویل تھا، ہمارے پاس سامان کے کچھ تھیلے تھے جن میں ستو، پانی اور کھجوریں تھیں۔ اونٹنی ایک تھی اور مسافر 2، اور ایک وقت میں سامان کے ساتھ صرف ایک ہی مسافر اونٹنی پر بیٹھ سکتا تھا۔ تو طے ہوا کہ ایک منزل ایک مسافر اونٹنی پر سوار ہوگا اور دوسری منزل دوسرا مسافر۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب بیت المقدس داخل ہونے لگے تو اونٹنی پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، ابھی کہ وہ پیدل چل لے گا، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ جی ہاں، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو 22 لاکھ مربع میل پر پھیلے رقبے کے حکمران تھے۔ یہ تھے وہ صحابہ کہ جن کی تربیت خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہ دنیا اگر 7 مرتبہ بھی بنائی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایک بھی حکمران پیدا نہ کر سکے گی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کی ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ نبی کے تمام صحابہ، خلفائے راشدین اور امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے سر کے تاج اور رہنمائی کے روشن ستارے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لاکھوں سلام ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔